حروف مد کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لازم ہوگا۔ اب ایک مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ یہ جو تشدید ہے، اب کہیں گے کہ اس میں تشدید ہے، اس میں سکون اصلی کہاں پر ہے؟ تو آپ کو میں ابھی بتاؤں گا۔ جو جان نون اس میں جو لکھا ہوا ہے جان نون، تو یوں سمجھیے، آپ کو میں لکھ کے بتا رہا ہوں، جیسا کہ جیم الف زبر جا ہے نا، اس میں اوپر مد دیا ہوا ہے۔ اب اس میں نون ساکن دے دیتا ہوں، ہے نا۔ اب اس میں پھر اور ایک نون، اب اس میں دے دیتا ہوں تنوین، دو پیش، اس کو سمجھیے تنوین ہے یہ، ہے نا، کیا ہے وہ، سمجھیے تنوین ہے یہ، اس کو بہترین طریقے سے بتا دیتا ہوں۔ اب اس کو کیا پڑھیں گے؟ جیم الف نون زبر جان نون دو پیش نون، جان جان نون، ہے نا، جیم نون کو پکڑا، جان نون دو پیش نون، جان نون، ٹھیک ہے۔ اسی کو شارٹ میں کیا کیا ہے، اس کو نہ دے کے اب اس کو کیا کیا ہے، اس نون کے اوپر تشدید دے دیا ہے۔ کیا دے دیا اس میں؟ تشدید دے دیا ہے نا۔ اب تشدید دے کے اس کو اب یہ بنا چکا ہے، یہ جو دکھ رہا آپ کو جان نون، تو نون کا کیا ہوا، پہلا حرف جو ہے وہ کیا ہو گیا، ساکن، اور دوسرے میں تنوین ہے، دو پیش ہے، ٹھیک ہے، اس لیے تشدید دیا گیا ہے۔ یعنی کوئی بھی حرف رہے گا تو پہلا حرف کیا رہے گا، ساکن رہے گا، تشدید جس میں بھی رہے، اور دوسرا جو حرف ہے اس میں جو بھی حرکت رہے گا وہ دے کے پڑھنا ہے، تو تشدید کا پہلا حرف ساکن رہتا ہے۔ تو مد لازم کا قاعدہ کیا ہے، حروف مد کے بعد سکون اصلی ہو یا پھر تشدید ہو، کیونکہ تشدید کا بھی پہلا حرف ساکن ہی ہوتا ہے نا۔ سکون اصلی ہو تو مد لازم ہوگا، جیسے جان